بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا یہ ماننا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جہاں کہیں بھی ٹیررسٹ کیمپ ہوں ان کو ختم ہونا چاہیے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کسی ملک کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ٹیررسٹ کیمپ ہوگا ہم ان کا پیچھا کریں گے، وہاں جائیں گے اور اس کو وہاں ختم کریں گے۔ وہیں پر اب امریکہ کا یہ خیال ہے پاکستان کے بارے میں بھی کہ یہاں پر کوئی ایسا کیمپ نہیں موجود کہ جس کے بارے میں امریکہ کو تشویش ہو اور وہ پاکستان سے بات کرے۔ ہاں البتہ، لیکن آپ کو میں نے تقریباً 6 مہینے پہلے ویڈیو دی تھی کہ فورن پالیسی کی رپورٹ آ چکی ہے، امریکہ کی ایک رپورٹ آ چکی ہے، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ اس کے بعد فالو اپ میں آئی تھی کہ بھارت میں ایسے کیمپ موجود ہیں۔ نہ کہ صرف کیمپ موجود ہیں بلکہ انہوں نے نشاندہی بھی کی تھی کہ یہ کیمپ ان جگہوں پر موجود ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی بہت مفصل رپورٹ تھی جس کو فوربس نے، فورن پالیسی نے اور بہت سارے میگزینز نے کور کیا تھا۔ امریکہ کے دماغ میں، پاکستان کے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ چین سے ہمارے تعلقات اپنی جگہ، وہ ایک ہمارا رشتہ ہے، ہمارے معاملات ہیں، اس کے اندر ہر ملک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن نہ پاکستان یہ بات بھولتا ہے، نہ امریکہ یہ بات بھولتا ہے کہ ہم امریکہ کے نان نیٹو الائے ہیں اور بہت ہی اہم الائے ہیں، اور اس رشتے کو اب تقریباً 17 سال ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے انتہائی اہم نیٹو الائے ہیں، اور اسی رشتے سے ہم نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ بھی دیا ہے اور امریکہ نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ قطر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان ہی ہے وہ ملک جو سب سے فرنٹ پہ کھڑا ہوا ہے طالبان سے مذاکرات کروانے کے لیے اور ایک مسئلہ حل کروانے کے لیے۔ امریکہ کا سب سے اتھینٹک رپورٹ اگر کسی کے پاس ہے ان کیمپس کی جو بھارت میں ہیں، وہ امریکہ خود ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں پر ٹیررسٹ کیمپس ہیں۔ اب پاکستان کیوں کنسرن کرے، اس کے اوپر کیوں بات کرے، یا ہمیں کیا اس کے اوپر ضرورت ہے ویڈیو بنانے کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر جو پے در پے، یعنی کہ ہر مہینے جو ہے ہمارے آرمی کے اوپر، ہمارے سیکورٹی پرسنلز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کا ایک مخصوص انداز ہے حملہ کرنے کا۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں، وہ ایک الگ اٹیک ہوتے ہیں، وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن جس کو سپورٹ کرتا ہے بھارت، جس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہاں پر، ان کا ایک اپنا انداز ہے مارنے کا۔ یہ جو 11 ہمارے معصوم مزدور جن کا تعلق کسی بھی جماعت سے نہیں، کسی بھی چیزوں سے نہیں تھا، ان کو باقاعدہ لے کے جایا گیا اور ایک مخصوص طریقے سے لے کے جایا گیا، ایک مخصوص جگہ پر ان کے گلے کاٹے گئے، اور آج اس کے اوپر انتہائی جائز، بہت ہی جائز جو ہے احتجاج جاری ہے، انتہائی پرامن احتجاج جاری ہے۔ ہونا چاہیے تھا اس احتجاج کے اندر، اگر مجھے موقع ملے تو میں بھی بیٹھتا اور میں بھی یہ آواز اٹھاتا، آپ کو وہیں سے میں آواز دیتا اگر میں وہاں موجود ہوتا، کہ جہاں پر بھی کیمپس ہیں، جہاں پر بھی بات ہو رہی ہے، بہت ہی جائز مطالبہ ہے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر انسان مزدور ہے، اپنا کام کر رہا ہے، تو اس کے گلے کیوں کاٹے جا رہے ہیں، اور ان کا بیس کہاں پر ہے؟ تو اس کا بیس جو ہے امریکہ نے مختلف رپورٹ کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اس کے بیس جو ہیں وہ بھارت میں ہیں، اور وہ اب اوپن ہے۔ اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ان کیمپس کو ختم کیا جائے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان مل کر، یا پھر امریکہ ہم کو مورل سپورٹ دے، ہم کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے، اور پاکستان جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک کرے ان علاقوں میں، ان جگہوں پر جہاں پر یہ کیمپس موجود ہیں۔ ان سرجیکل سٹرائکس کو کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ تو ہمارے پاس ترکی کے اور چائنا کے وہ تمام ڈرونز موجود ہیں، ہماری اپنی بہت بڑی فیسلٹی موجود ہے، اور بہت کچھ ہمارے پاس ہے کہ ہم بہت ہی کامیابی کے ساتھ ان تمام کیمپس کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ کامیابی ہوگی ہماری بھی، یہ کامیابی ہوگی امریکہ کی بھی، اور یہ کامیابی ہوگی امن کی بھی، کہ جہاں پر اگر ہم یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا جو معاملہ ہے امریکہ کے لیے، پاکستان، کیونکہ جو افغانستان میں بھی یہی گروپ کاروائیاں کر رہا ہے، اور اس کے جو الزام ہے وہ طالبان پہ آ جاتا ہے، جبکہ طالبان جو ہے خود امن کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اور وہ اس ٹائم قطر میں، آج میں آپ سے یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو آج بھی قطر میں یہ ہم پاکستان، امریکہ اور طالبان وہاں بیٹھ کر امن کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کسی چیز میں کامیاب ہو۔ اگر پاکستان امن کے لیے طالبان کو بٹھا رہا ہے سیٹ کے اوپر تو وہ کامیاب ہو، کیونکہ وہاں پر
لائف ٹائم جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے ان کو کہ ایسا کام ہو. تو پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں پر لائف ٹائم امن ہو. ہم افغانستان میں لائف ٹائم امن دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بٹھانا چاہتے ہیں. اور اب اگر جب سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں، اقوام متحدہ رپورٹ دے چکا ہے، امریکہ رپورٹ دے چکا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان 6 مہینوں میں ان سپاٹس کے اوپر کیا کارروائی کی بھارت نے، تو سچ پوچھئے تو وہاں پر 1% بھی کارروائی نہیں کی. وہاں پر داعش کے وہ تمام کے تمام سیٹ اپ موجود ہیں، آئی ایس آئی ایس کے وہاں سیٹ اپ موجود ہیں، تمام چیزیں وہاں پر آپ کو نظر آئیں گی. 1% بھی وہاں پر کارروائی نہیں کی گئی. اگر بھارت کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے یا اس کی سکت نہیں ہے حملہ کرنے کی، وہاں پر اس کو ختم کرنے کی، تو یقیناً یہ سکت پاکستان کے اندر ہے، یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اور ان کو سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے جب پاکستان یہ سرجیکل اسٹرائک وہاں پر کنڈکٹ کرے گا اور اپنی پوری کارروائی کرے گا، تو اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ ایک لاسٹ وارننگ جاری کر دے کہ آپ خود اس کے اوپر ایکشن لے لیں. اور اگر وہ اپنے ٹائم کے اندر، ایک فکس ٹائم کے اندر، ٹائم فریم کے اندر اگر وہ ان کو ختم نہیں کرتا، تو پھر پاکستان کے ساتھ مل کے امریکہ اور پاکستان مل کے ان ٹھکانوں کو تباہ کرے. اب آپ سوال ہی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ریئیکشن کیا ہوگا اس کا. اگر پاکستان یہ کنڈکٹ کرتا ہے، یہ اسٹرائک کنڈکٹ کرتا ہے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کا ریئیکشن کیا یہ ہوگا کہ اس کا بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر دے گا؟ تو اس کا جواب میری طرف سے نہ ہے. بھارت کبھی بھی اس موقع کے اوپر کبھی بھی ریئیکشن کے طور پر اس کا جو حملہ ہے پاکستان کے اوپر وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف چین جو ہے وہ کہاں تک آ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ کون سے اکوپمنٹ لے کر آ گیا ہے، وہ کتنی لاکھ فوج وہاں پر جمع کر چکا ہے. یعنی کہ اس کو ان باتوں کا شاید پہلے سے پتہ ہے، ادراک ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ اپرچونٹی کے طور پر اس کو لے رہا ہے. اور جیسے ہی اگر یہ غلطی وہ کرتا ہے ریئیکشن کی، تو پاکستان کے ساتھ اگر وہ انگیج ہوتا ہے کسی اور بارڈر کے اوپر، کسی اور فرنٹ کے اوپر، تو چین کے پاس کھلا گراؤنڈ ہوگا اور وہ جو چاہ رہا ہے، وہاں جس کی نظریں جہاں جہاں پر ہیں، 6 کروڑ کی آبادی والے علاقے کو وہ پورا کا پورا لینے کے موڈ میں ہے. اور وہ اس کے لیے جو کام آج مشکل نظر آتا ہے آپ کو، جو تھوڑا سا مشکل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر بات ہے اس فرنٹ کے اوپر بھارتی فوج موجود تو ہے، لیکن اگر وہ ریئیکشن کے لیے وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور پاکستان کی طرف نظر کرتی ہے، تو بیک سائڈ سے چین کے لیے راستہ کھل جائے گا اور 2 فرنٹ وار نہیں ہو پائے گی. چین اپنا پورا کا پورا مقصد جو وہ لے کے بیٹھا ہے وہاں پر، جس کو میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ فالتو بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ وہاں پر اپنے مقصد کے لیے آیا ہے، کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، تو وہاں سے کچھ لے کے ہی جائے گا. دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، طالبان کے اس امن مشن کو پورا کرنے کے لیے، امریکہ کو ایک ریلیکس کرنے کے لیے جو افغانستان میں وہ پرابلم میں ہے، اور پاکستان کے اندر جو اب ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو جاری ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھارت میں موجود ٹیررسٹ کیمپ ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. یہی بہترین ٹائم ہے کہ اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. اور اس موقع کے اوپر کبھی بھی پاکستان، امریکہ اور چین کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی اور ہمارے معصوم شہریوں کے گلے کاٹے جائیں گے. تو ایسے موقع پر نہ تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہ ان سے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری ہی گردن کاٹ کر، ہماری ہی گلے کاٹ کر ہمیں بات کی جائے اور ہمیں ہی الٹا ریئیکشن دیا جائے کہ آپ برے ہو یا آپ ٹیررسٹ ہو، اور گردن بھی ہماری ہی کاٹی جائے. تو یہ ممکن نہیں کہ اب ان سے بات کی جائے، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس برائی کو جڑ سے خاتمہ کیا جائے. اور نشاندہی امریکہ کر چکا ہے، صرف انہی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے جہاں پر ٹیررسٹ کیمپ موجود ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ پاکستان اس کے اوپر سوچے گا اور اس پر عمل کرے گا، اور انشاءاللہ اس کے ایکشن کے بعد دنیا میں امن قائم ہوگا، اس خطے میں امن قائم ہوگا. اللہ حافظ.